अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1954 में जब इंडिया पर बरतानवी हुक्मरानी थी, इस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउजी ने एक 15 साल के बच्चे को पंजाब से इंग्लैंड भेजा। लॉर्ड डेलहाउजी का मानना था कि इस बच्चे की माँ इस बच्चे के लिए खतरा है और इसका किरदार अच्छा नहीं है, इसीलिए इसे माँ से जुदा करना बहुत जरूरी है। इंग्लिस्तान में जाकर ये बच्चा ईसाईयत इख्तियार करता है और मलका विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड 7 का करीबी दोस्त बन जाता है। इस बच्चे की जिम्मेदारी बरतानवी शाही खानदान को दे दी जाती है और इसे सालाना 50,000 पाउंड का वजीफा दिया जाता है और आज के दिन का हिसाब लगाया जाए तो सालाना 650 मिलियन बनते हैं। हकीकत में बात यह है दोस्तों, ये लड़का कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि ये प्रिंस दिलीप सिंह था, जिसे हम महाराजा दिलीप सिंह के नाम से भी जानते हैं। इंडिया में सिख बादशाहत का आखिरी हुक्मरान। दिलचस्प चीज ये है कि इन्हें इंग्लैंड भेजने से 4 साल पहले 1849 में जब अंग्रेजों ने सिखों को शिकस्त दी तो लॉर्ड डेलहाउजी ने 11 साल के शहजादे दिलीप को हुक्म दिया कि वो एक हीरा मलका विक्टोरिया को दे दे। वो हीरा था कोहिनूर का हीरा, जिसे इस साल 6700 किलोमीटर दूर बहरी जहाज पर लंदन भेजा गया। कोहिनूर के इस हीरे के बारे में कहा जाता है कि जो इस हीरे का मालिक बनेगा वो सारी दुनिया का मालिक बनेगा, लेकिन इसके साथ ही वो दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान भी होगा। ये एक तरह से तोहम परस्ती है, जिसे हम द कर्स ऑफ कोहिनूर भी कहते हैं, क्योंकि बात यह है कि माजी में कोहिनूर जिसके हाथ भी लगा है उनकी जिंदगियां खून खराबे, तशद्दुद और धोखे से भरी रही हैं। ये हीरा तारीख का सबसे बदनाम हीरा रहा है। आज की वीडियो में आए जानते हैं कोहिनूर की दिलचस्प कहानी। मैं हूं मिसबा खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल फैक्ट। दोस्तों, कोहिनूर को लेकर बहुत सी कहानियां हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, पहली बार ये कहाँ पाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सिविल सर्वेंट थे थ्यू मेलक्ला। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रिवायत के मुताबिक इस हीरे को एक्सट्रैक्ट किया गया था कृष्णा के लाइफ टाइम के दौरान, लेकिन तारीखदानों के मुताबिक सबसे ज्यादा काबिल अमल थ्योरी ये है कि ये हीरा गोलकोंड के इलाके में कोलर माइंस में मिला था। गोलकोंड के हीरे असल में दरियाए कृष्णा के किनारे पर पाए जाते थे। 18वीं सदी में ये दुनिया का इकलौता ऐसा इलाका था जहां हीरे पाए जाते थे। यहाँ तक कि 1725 में ब्राजील में भी हीरे की कानें दरियाफ्त हुई। अब ये वाज़ेह नहीं है कि कोहिनूर हीरे को सबसे पहले किसने देखा था और कहाँ देखा था, लेकिन आमतौर पर ये कीमती पत्थर खुश्क नदियों में पाए जाते हैं। लेकिन ये भी वाज़ेह नहीं है कि कोहिनूर कब दरियाफ्त हुआ, लेकिन तारीखदान जो दावा करते हैं उसके मुताबिक 1100 से 1300 के दरमियान दरियाफ्त हुआ था। ये माना जाता है कि पहली बार 1306 में हिंदू टेक्स्ट में मेंशन किया था। मसला ये है कि कोई भी इस टेक्स्ट का नाम नहीं जानता और ना कोई इसको लिखने वाले का नाम जानता है। 1526 में कोहिनूर के बारे में पहले लिखा हुआ रिकॉर्ड मिलता है जब पहला मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर 1526 में इंडिया आया। उन्होंने अपनी सवाने हयात बाबरनामा में लिखा कि एक ऐसा हीरा है जिसकी कीमत दुनिया के रोजाना के आधे खर्च के बराबर है। ऐसा भी माना जाता है कि बाबर ने कोहिनूर जीता था। दूसरी बार कोहिनूर का जिक्र शाहजहां ने 1628 में किया था, जब वो अपने मशहूर पीकॉक थ्रोन को बनवाते हैं। इस थ्रोन को बनने में 7 साल का वक्त लगा था और ये ताज महल से 4 गुना ज्यादा महंगा था। इस तख्त को बनाने में काफी कीमती पत्थरों और जवाहरात का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सबसे कीमती पत्थर जो थे उनमें एक तो कोहिनूर हीरा था और दूसरा एक सुर्ख तैमूर रूबी था। दिलचस्प हकीकत यह है कि मुगलों के लिए कोहिनूर सबसे कीमती पत्थर नहीं था। मुगल तैमूर रूबी को तरजीह देते थे और इनके लिए सबसे कीमती पत्थर था, क्योंकि मुगल खुश रंग पत्थरों को ज्यादा तरजीह देते थे। दूसरी तरफ हिंदू और सिख राजे वो हीरे को ज्यादा अहमियत देते थे। इसे आप जाती तरजीह भी कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पीकॉक थ्रोन में सबसे वाज़ेह इसे जगह दी गई। इसे पीकॉक की आंख पर लगाया गया। इस वक्त तक इसका नाम कोहिनूर नहीं पड़ा था। तकरीबन 100 साल बाद मुगलों की हुक्मरानी में दिल्ली दुनिया का सबसे दौलतमंद शहर बन गया था। इसमें 2 मिलियन लोग रहते थे, लेकिन इस वक्त तक मुगल बादशाहत कमजोर पड़ चुकी थी। दिल्ली की दौलत ने ईरान के नादिर शाह को मुतवज्जो किया। 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर हमला करता है और मोहम्मद शाह को शिकस्त दे देता है। मोहम्मद शाह मुगल सल्तनत के 15वें बादशाह थे और औरंगजेब आलमगीर के पोते थे। नादिर शाह अपने साथ बहुत सा खजाना लेकर दिल्ली से भाग जाता है। इस खजाने को ले जाने के लिए 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12,000 घोड़ों की जरूरत पड़ी। इस सारे खजाने में कोहिनूर का हीरा भी होता है। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि नादिर शाह को मुगलों के आदमी से टिप मिली थी कि मोहम्मद शाह ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। पगड़ियों के तबादले का जंग का पुराना रिवाज था और जब नादिर शाह पगड़ियों के तबादले का कहते हैं तब वो हीरा जमीन पर गिरता है और इतना तेज चमकता है कि अचानक नादिर शाह के मुंह से निकलता है कोहिनूर। इसका मतलब है रोशनी का पहाड़। इस तरह इस हीरे का नाम कोहिनूर पड़ता है। लेकिन ये बात इस वक्त गलत साबित होती है कि जब नादिर शाह के उस वक्त के मुशीर खजाना थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी जो तारीख आलम आराई नादरी। इस किताब में जो लिखा गया है कि इससे हमें रिकॉर्ड मिलता है कि कोहिनूर हकीकत में तख्त मोर के सर पर जड़ा हुआ था। नादिर शाह ने तख्त ले लिया और कोहिनूर और सुर्ख तैमूर रूबी को हाथ में बांध
لیا تھا۔ تو ہیرے کا نام کیسے پڑا، شاید یہ کہانی سچ نہ ہو، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ نادر شاہ نے اس ہیرے کا نام کوہ نور رکھا تھا، کیونکہ اسی کتاب میں اس ہیرے کو کوہ نور بلایا گیا ہے۔ اگلے 70 سال تک کوہ نور موجودہ افغانستان کا حصہ رہا اور یہاں پر آتا ہے دا کرس آف کوہ نور۔ اس کہاوت کو 1306 کے اس ہندو ٹیکسٹ سے لیا گیا ہے۔ یہ توہم پرستی ہے لیکن کچھ حد تک سچ بھی ہے۔ 1747 میں نادر شاہ پر بدقسمتی حملہ کرتی ہے، جب نادر شاہ کو ان کا اپنا ہی ایک گارڈ قتل کر دیتا ہے۔ نتیجے میں ان کی بادشاہت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ احمد شاہ درانی، جن کو ہم احمد شاہ ابدالی کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ نادر شاہ کی آرمی کا ہی حصہ تھے۔ یہ نئے افغان سلطنت کے بانی بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کوہ نور ہیرے کے نئے مالک بھی۔ اب اسے کوہ نور کا کالا جادو کہیں یا کچھ اور، لیکن درانی امپائر میں بھی بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ احمد شاہ کے بیٹے تیمور تو ڈھنگ سے حکومت چلا لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ان کے پوتے تھے وہ گدی کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ تیمور کا بیٹا اور اس سلطنت کا تیسرا بادشاہ زامن شاہ درانی، اسے گرم سوئیوں سے اندھا کر دیا گیا۔ اس کا بھائی جو 5واں حکمران تھا، شجاع شاہ درانی، اس کی بیوی وفا بیگم نے کہا تھا کہ اگر 4 پتھر چاروں سمت دور پھینکے جائیں اور 5واں پتھر ہوا میں پھینک دیا جائے تو ان کے درمیان جو جگہ بنے گی، اگر اس جگہ کو سونے سے بھر دیں گے تو اس سارے زیور سے بھی مہنگا ہے کوہ نور۔ شجاع شاہ درانی اس ہیرے کو اپنی بریسلٹ میں پہن کر رکھتا تھا۔ 1809 میں جب اسے معزول کیا گیا تو وہ ہیرے کو لے کر لاہور بھاگ جاتا ہے اور وہاں وہ پناہ لیتا ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس۔ رنجیت سنگھ پنجاب میں سنگھ حکومت کے بانی تھے۔ انہوں نے درانی کو پناہ دینے کے بدلے میں کوہ نور ہیرا طلب کیا اور اس طرح 1813 میں کوہ نور ہیرا سکھوں کے پاس چلا گیا۔ رنجیت سنگھ کے لیے بھی کوہ نور ہیرا بہت اہمیت رکھتا تھا۔ جو زمین درانی حکومت نے فتح کی تھی، رنجیت سنگھ نے واپس لے لی، اس لیے انہیں دا لائن آف لاہور یا شیر پنجاب کہا جانے لگا۔ رنجیت سنگھ بھی ہیرے کو اپنے بازو کے ساتھ باندھ کر رکھتا تھا۔ چند سالوں بعد انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی پکڑ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ جب 1839 میں انگریزوں کو رنجیت سنگھ کی موت کا پتہ چلا، انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ رنجیت کوہ نور ہیرا ہندو پادریوں کو دینا چاہتا تھا، برٹش حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو حکم دیا کہ وہ کوہ نور پر نظر رکھیں کہ یہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے اور کب اسے اپنے ہاتھوں میں لینے کا موقع آئے گا۔ انگریزوں کو تقریباً 10 سال انتظار کرنا پڑا۔ جب 1839 میں رنجیت سنگھ کی موت ہوئی تو اس کے بعد تخت پنجاب 4 سالوں میں 4 حکمرانوں کے پاس گیا۔ 1843 تک صرف 2 لوگ رہ گئے تھے، ایک رنجیت سنگھ کی بیوی رانی جندن، دوسرا ایک 5 سال کا بچہ شہزادہ دلیپ سنگھ۔ آخر 1849 میں جب اینگلو سکھ جنگ کا خاتمہ ہوا تب ایسٹ انڈیا کمپنی نے پنجاب سے سنگھ حکومت کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ تب تک دلیپ سنگھ تقریباً 10 سال کا ہو چکا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس سے ایک معاہدے پر دستخط لیے۔ اس معاہدے کے مطابق کوہ نور ہیرا ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپرد کر دیا گیا۔ پنجاب کی جنگ جیتنے کے بعد انگریز سکھوں کو دوبارہ قبضے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے جندن کو جیل میں ڈال دیا اور خاندان کا دوسرا ممبر تھا، اسے جہاز میں بٹھا کر لندن بھیج دیا گیا اور وہاں اسے عیسائی بنا دیا گیا۔ دلیپ سنگھ اپنی عمر کے آخری سالوں میں انگلینڈ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور انڈیا واپس جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انگریز انہیں روک دیتے ہیں اور وہ جرمنی سے بھی مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ناکام رہتے ہیں اور 55 سال کی عمر میں پیرس میں ان کا انتہائی غربت میں انتقال ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کوہ نور ملکہ وکٹوریہ کی ملکیت بن جاتا ہے۔ دلچسپ چیز یہ ہے کہ جو کہاوت تھی دا کرس آف کوہ نور والی، اس میں کہ جو بھی اس کا مالک بنے گا وہ بدقسمتی اس کا مقدر بنے گی، اس کہاوت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو صرف کوئی گارڈ یا عورت ہی صرف بنا خراب نتائج کے پہن سکتی ہے۔ 1851 میں انگلینڈ کے ہائیڈ پارک میں ایک بہت بڑی نمائش میں کوہ نور ہیرے کو رکھا گیا تو لوگوں نے کچھ خاص رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ ان کا رد عمل نہایت ہی غیر متوقع تھا۔ ان کے خیال میں اس پتھر کے پیچھے اتنی لڑائیاں بے فائدہ تھیں۔ اس مایوس کن رد عمل کو دیکھ کر ملکہ وکٹوریہ کے شوہر کنگ ایلبرٹ کوہ نور کی دوبارہ کٹنگ اور پالش کرواتے ہیں 1852 میں، تاکہ یہ مزید چمکدار ہو جائے، لیکن اس عمل سے اس نے اپنا 40% وزن کھو دیا۔ یہ پہلے 186 کیرٹ کا تھا، دوبارہ پالش اور کٹنگ کے بعد یہ 105.6 کیرٹ کا رہ گیا۔ کوہ نور مرغی کے انڈے جتنا بڑا ہے۔ جب انگریزوں کے ہاتھ کوہ نور لگا تو انہیں بھی ڈر تھا، اس لیے برٹش شاہی خاندان نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیرے کے مالک کسی آدمی کو نہیں بنائیں گے، بلکہ جو بھی بادشاہ ہوگا اس کی بیوی اس کی مالک ہوگی۔ پہلے یہ ملکہ الیگزینڈرا کے تاج میں لگا، اس کے بعد میرے کے تاج میں گیا اور آخر 1837 میں یہ اس تاج میں گیا جو انگلستان کی ملکہ کی ماں نے پہنا تھا۔ ملکہ کی ماں کا فیونرل ہوا 2002 میں اور تب آخری بار پبلکلی یہ دیکھا گیا۔ آج یہ تاج اور کوہ نور دونوں ٹاور آف لنڈن کے اندر ایک جیول ہاؤس میں ہے اور اسے وہاں پر رکھا گیا ہے۔ اگر 8 سالہ تاریخ دیکھی جائے تو برٹش منارکی سب سے لمبے عرصے تک کوہ نور کی مالک رہی ہے۔ 173 سال کوہ نور انگریزوں کے پاس رہا۔ آج بھی بہت سی ہندوستانی کوہ نور کو لے کر بہت جذباتی
آتی ہیں۔ کوہنور برٹش کلونیلزم کی ایک علامت ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا انگریزوں نے کوہنور کو انڈیا سے چرایا تھا یا پھر ایک ڈیل کے بدلے میں دیا جانے والا تحفہ تھا؟ انڈیا نے گزشتہ سالوں میں کئی کوششیں کی ہیں کہ کوہنور کو واپس لایا جائے، لیکن قانونی طور پر بات کی جائے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی جس کی بنا پر انڈیا یہ واپس حاصل کر سکے۔ واحد قانونی راستہ 1970 کا یونیسکو کنونشن ہے، جس میں کہا گیا کہ جو غلط طریقے سے ثقافتی چیزیں ایک ملک سے دوسرے ملک لے جائی گئی ہیں انہیں واپس کیا جائے، لیکن اس میں ایک قباحت یہ ہے کہ 1970 سے پہلے جو کچھ ہوا اس قانون کے تحت نہیں آتا۔ اس ثقافتی ورثے کو واپس کرنے میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر اسے واپس کیا جائے تو کس ملک کو؟ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے کیونکہ جو بارڈر آج کے دن ہیں وہ حالیہ ہیں، اس لیے پہلے تو بادشاہت تھی، راجا مہاراجاؤں کا دور تھا۔ آج کے دور میں پاکستان، انڈیا یا افغانستان ہے، ان میں سے کوہنور کی مالک کون ہوگا؟ افغانستان میں طالبان نے 2000 میں کہا تھا کہ وہ کوہنور کو واپس چاہتے ہیں۔ 2016 میں پاکستان کی لاہور ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا گیا کہ برطانیہ نے ہیرے کو لاہور سے چرایا تھا جو آج پاکستان کا حصہ ہے، اس لیے ہیرے پر پاکستان کا حق ہے۔ رچرڈ کارسن کے مطابق کوہنور کا جو بھی ماضی رہا ہو اسے اب اس کی فائنل جگہ پر رہنے دیا جائے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ میں لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔